یہ مظلوموں سے ظلم کس طرح دور کریں گے؟ یہ غریبوں کی لوٹی ہوئی دولت سے بنائے گئے ڈرائنگ روم ہیں. دیکھ لیا آپ نے اچھی طرح. اب ذرا آ جائیے اس کے مقابلے میں. یہ پڑوس کا ملک ہے انڈیا. یہ انڈیا کے وزیر اعظم ہیں. آپ کو پتا ابھی کل پرسوں چائنا کے پریزیڈنٹ گئے ہیں انڈیا کے دورے پر اسی ہفتے. معلوم ہے یا نہیں؟ چائنا کے پریزیڈنٹ گئے ہیں. دہلی میٹنگ کے بعد پرائم منسٹر انہیں اپنے گھر لے گیا ہے گجرات میں. پرائم منسٹر گجرات میں ان کا گھر ہے مودی صاحب. تو مودی پرائم منسٹر اپنے گھر لے گیا ہے اور یہ چائنا کا پریزیڈنٹ اور انڈیا کا پرائم منسٹر زمین. اب ذرا آ جائیے اس کے مقابلے میں. یہ پڑوس کا ملک ہے انڈیا. یہ انڈیا کے وزیر اعظم ہیں. آپ کو پتا ابھی کل پرسوں چائنا کے پریزیڈنٹ گئے ہیں انڈیا کے دورے پر اسی ہفتے. معلوم ہے یا نہیں؟ چائنا کے پریزیڈنٹ گئے ہیں. دہلی میٹنگ کے بعد پرائم منسٹر انہیں اپنے گھر لے گیا ہے گجرات میں. پرائم منسٹر گجرات میں ان کا گھر ہے مودی صاحب. تو مودی پرائم منسٹر اپنے گھر لے گیا ہے اور یہ چائنا کا پریزیڈنٹ اور انڈیا کا پرائم منسٹر زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں مودی کے گھر میں. دیکھو فوٹو. وہ تھڑا نہیں ہوتا تھڑا جس پر دری بچھائی ہوئی ہے, یہ اس کے اوپر اس نے چائنا کے صدر کو بھی بٹھایا ہوا ہے اور خود انڈیا کا وزیر اعظم بیٹھا ہے. اس خطے کے سب سے بڑے دو ملک اس طرح بیٹھے ہیں. یہ ان کا کلچر ہے. شرم سے ڈوب مرو. تم یہاں جمہوریت کی بات کرتے ہو. جمہوریت اس کو کہتے ہیں. دیکھو یہ ابھی ٹی وی پر نہیں آئی پکچر, آئی ہے ابھی. میڈیا والے بولا بھی کرو نا ہاتھ ہلا کر, تاکہ پتا چلے کہ آپ سے پہلے بھی چیزیں ہمارے پاس آتی ہیں. مان لیا کرو. ابھی میڈیا پہ نہیں آئی, آپ کو دکھا رہا ہوں. اب بھلے آج رات اور کل سے ٹی وی پہ شروع ہو جائے گی اور یہی انقلاب مارچ کے کیمرہ مین یہ ٹی وی پر پہنچائیں گے. کریڈٹ ان کو جائے گا. یہ ہے فرق عوام سے منتخب ہونے والا. ان کے لباس بھی دیکھ لو. اس کا سارا لباس ہمارے وزیر اعظم یہ وزیر اعلیٰ کے جوتے کے تسمے سے بھی کم قیمت کا ہوگا. اس کا تسمہ اور شاید انڈیا کے پرائم منسٹر کے 50 پورے ڈریس مکمل ہو جائیں خالی تسمے کی قیمت کے برابر. یہ زندگی ہے. یہ زندگی. تم یہ دیکھو اپنا یہ ساتھ والا ہمسایہ دیکھو بھارت. ہاں آج بھی وہ مودی کہاں گیا؟ اب وہ 10 برما میں گیا ہوا جی. آج وہ 10 روز کے دورے پہ لیکن آپ بس شروع کہاں سے کیا انہوں نے؟ وہ برما, میانمار, اس کے بعد آسٹریلیا تک جانا ہے, برزبن. مسئلہ میں یہ کہہ رہا ہوں, اور اس میں بین الاقوامی کانفرنسز بھی شامل ہیں. وہ شخص 10 دن تک بھارت سے باہر رہے گا. اور وہ جہاز بھر کے اس میں بزنس مین بھی لے کے جا رہے ہیں, اس میں صحافی بھی ہیں. ہمارے ہاں جو صحافی ساتھ جائیں گے وہ لفافے والے ہیں, انہیں خرید لیا گیا ہے. وہ قومی سرمایہ کے بلبوتے پر عیاشی کر رہے ہیں. غیر ملکوں میں جا کر جو ہے وہ زندگی اپنی رنگین کر رہے ہیں. اور کنٹینر پہ بیٹھا ہوں. وہ جاتے. یہ جو باتیں ہیں ہمیں ذرا تھوڑا سا اپنے آپ کو, میں تمہیں میں ایک اور بیان دیتا ہوں. عمران صاحب کل یا پرسوں گیا ہے مودی سڈنی میں. اس نے کوئی 30-40 ہزار لوگوں کے سٹیڈیم بھرا ہوا تھا کہ پیسے واپس لاؤ, واپس آؤ, سرمایہ کاری لاؤ انڈیا میں, میڈ ان انڈیا بنو, میڈ ان انڈیا کی تحریک چلائی ہے. ایک آدمی نے بھی وہاں نہیں کہا کہ گو مودی گو. نہیں یہ کیسے کریں گے؟ شرم سے یہ نہیں کہا کہ میں چائے بیچا تھا. لسن جی. نواز شریف نے ایک افغانستان کا میچ کھیلا, وہاں بندے کسی کو نہیں داخل ہونے دیا کہ اس کو پتا ہے سامنے سے نعرہ لگے گا گو نواز گو. بچے اسکول داخل ہوتے ہیں,
गो नवाज गो के नारे मारते दाखिल हो रहे हैं, हेडमास्टर मार रहा है बच्चों को, स्कूल से छुट्टी होती है, मिशन स्कूल से बच्चे निकले हैं, कल मैंने प्रोग्राम किया है, सारे यक जबान होकर नारा लगा रहे हैं। ये छोटे छोटे बच्चों का जो नारा कौमी नारा बन गया ना, ये फर्क होता है क्यादत का, कि मोदी गया अमेरिका में तो हजारों लोग टाइम स्क्वायर में थे, हजारों लोग, मोदी गया सिडनी में तो 40-50 हजार लोग उस स्टेडियम में थे जिन्होंने ये सरमायाकारी वापस लेने के लिए। आप जाते हैं तो वही 2-4 कण टूटे और 2-4 ऐसे ही थके हुए लोग। ठीक है, प्रणब जोशी ने यूएसए से हमें ईमेल भेजी है, कहते हैं कि मोदी ने अपने मुल्क में सफाई की एक मुहिम शुरू की है, तो पाकिस्तान भी क्यों नहीं शुरू करता? अच्छा, फिर मैं हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, वहां कितना गंद है, कितनी सफाई है। तो लाइक एन ऑर्डिनरी सेल्फिश ह्यूमन बीइंग मैं तो अपनी बात करूंगा, और अपनी इसलिए करूंगा कि हमें 1500 साल पहले हम इस दुनिया से आगे हैं, 1500 साल आगे हैं, जब हमें यह बताया गया था कि सफाई निस्फ ईमान है, आधा ईमान। हमारे मुल्क का क्या हाल है? गंदगी के, गलाजत के ढेरों के अलावा है क्या? चंद शहर लेपा पोती करके, एक कोजी रन नहीं होंगी, एक गैर सुगड़, एक जाहिल औरत जो पोचा फेर लेती है, गंद पूरे घर का इकट्ठा करके बिस्तर के नीचे मेहमान आए, इस तरह की हरकतें नहीं करने वाली गलीस तरीन लोग। वो जो एक शॉर्ट स्टोरी है बड़ी मशहूर, ओवरकोट, कि वो बड़ा साफ सुथरा उजला लग रहा है, गलीस तरीन उसका जिस्म है, गलीस तरीन, एक्सीडेंट में मर जाता है, जाके देखा जाता है कि वो ओवरकोट के नीचे एक गंदी गलीस बनियान थी। सो हम खुद एक ऐसा माशरा है, चंद शहर, बल्कि चंद शहर भी नहीं, ऑनेस्टली चंद शहरों के चंद इलाके छोड़ के बाकी क्या है? गंदगी और गलाजत का ढेर है। आप अल्लाह माफ करे जाके देखो तो सही तरह इस शहर से और इसकी चंद बस्तियों से बाहर निकल, अंदरून शहर चले जाओ। सो मैं हिंदुस्तान का और मोदी साहब की इस कैंपेन का मैं क्या करूं? मैं तो अपनी गलाजत का डसा हुआ हूं, मैं तो अपने गंदगी के ढेर से निजात नहीं पा रहा। बाकी मोदी साहब लगे रहे, अल्लाह करे हमारा पड़ोसी साफ हो जाए। ठीक है। अच्छा, दूसरी जो बात सार्क कॉन्फ्रेंस के हवाले से मुख्तसर बात करूं, सार्क कॉन्फ्रेंस नाकाम हो गई। सार्क कॉन्फ्रेंस मुकम्मल तौर पे एक, आप समझें कि बदतरीन नाकामी से दो-चार हुई। किस तरह से नाकाम? इस तरह से नाकाम हो गई कि वहां पे इंडिया और पाकिस्तान के जो वुज़राए आजम हैं, मोदी साहब, एक तो मोदी साहब इंग्लिश में स्पीच की, एक तो मुझे आज बड़ी खुशी हुई सुन के कि मोदी साहब के मुंह से पहली दफा आज, मतलब मैंने पता नहीं कितनी दफा सुना को, मैंने अपने 2-3 इंडियन दोस्तों से फोन किया, मैंने कहा कि मोदी साहब से इंग्लिश सुनिए, कहते हैं हम खुद पहली बार सुन रहे हैं। तो मोदी साहब ने आज इंग्लिश में स्पीच की। एक तो ये मुबारक को बहुत, मोदी साहब इंग्लिश में, यूनाइटेड नेशंस में उन्होंने खिताब किया था तो भी हिंदी में हर जगह, पहली दफा इंग्लिश बोल रहे हैं आज। चले जी, मुबारक को। दूसरी आपको पता है हिंदुस्तान में जो मर्जी नरेंद्र मोदी को हम कहते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने आते साथ ही क्या किया? 627 नाम दिए उसने स्विट्जरलैंड को और बाहर बैंकों को, कि 627 हिंदुस्तानियों के अरबों डॉलर जो बाहर पड़े हैं, उन्होंने कहा ये हिंदुस्तान का पैसा ही वापस लाया जाए। जो भी हम इसके मुताल्लिक कहें, आदमी ईमानदार है। अगर ये 2 नंबर होता, इसके भी बाहर बैंक अकाउंट पड़े होते जिस तरह शरीफ खानदान और जरदारी खानदान के हैं, तो ये भी नरेंद्र मोदी भी वही करता जो शहबाज शरीफ ने किया कि मैं पेट फाड़ के पैसा निकालूंगा। और जब इक्तदार में आए तो दोनों ने, आपने देखा स्क्रीन पे, भाई भाई बने हुए आपसे डर के, तहरीक इंसाफ से डर के। तो नरेंद्र मोदी ने 627 लोगों के नाम दिए हैं। तो पाकिस्तानियों, हमें अपने हमसाये से सीखना चाहिए। उसने बड़ी बड़ी और भी चीजें की है, मैं आपको बताऊंगा। जो उसने अपने लोगों के लिए बेहतरी की है वो हमें तस्लीम करनी चाहिए, लेकिन
جنرل صاحب کو شامل گفتگو کرنا چاہوں گا. جنرل صاحب یہ جو بات کر رہے تھے سیفران انڈیا کی, کشمیر الیکشن پہ آتے ہیں تھوڑی دیر میں, لیکن یہ جو بات ہو رہی تھی اور جو انہوں نے جیسے امتیاز صاحب کہہ رہے تھے کہ جتنا ووٹ ملا اور شاید یہ اسی کے تسلسل چلا آ رہا ہے بابری مسجد کا, اور جیسے میں نے خوشونت سنگھ کا ایک حوالہ دیا ان کا, اور انہوں نے جو کتاب لکھی اور کہا کہ انتہا پسندی بڑھ رہی ہے, تو آپ کے خیال میں اب یہ مودی سرکار آئی, کیا یہ وہی انتہا پسندی کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہے یا نہیں؟ میرے خیال میں ایک تو یہ ہے بالکل اس کا بہت اثر ہوا, اور ایک لحاظ سے اس وقت ہندو نیشنلزم جو ہے وہ اپنے عروج پر ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے خیال میں کانگریس کی جو کارکردگی تھی وہ کافی مایوس کن تھی, اور ان کی جو قیادت تھی وہ کافی مایوس کن تھی, اور انہوں نے دیکھا کہ اس میں جان نہیں ہے, اور اس وجہ سے بھی ان کو بہت فائدہ ہوا. اور چونکہ وہاں گورننس بھی بہت خراب تھی, پالیسیز بھی کوئی اچھی نہیں تھیں, تو ایک انہوں نے عوام جو ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے جانچتے ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مودی صاحب جنہوں نے گجرات میں بڑا اچھا کام کیا تھا, تو یہ توقع ہے کہ شاید انڈیا کے لیے بھی وہ کام کریں. تو یہ کئی چیزیں تھیں میرے خیال میں جن کی وجہ سے ان کو کامیابی ہوئی. یہ ہماری اندرونی کمزوری ہے جس کے تحت ہماری حکومت کی آواز باہر نہیں پہنچ سکتی. جب لوگ عوام آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے, آپ کے قد میں اضافہ ہوگا, آپ کی آواز مضبوط ہوگی. آج اگر وہ پرائم منسٹر مودی وہاں کھڑے ہو کے پاکستان کے خلاف بیان بازی کرتا ہے تو اسے معلوم ہے کہ پورا ہندوستان میرے پیچھے ہے, جو کہ ان کے انتخابات کے ذریعے نتیجے آئے اور چیلنج نہیں ہوئے, جینوئن اس شخص کو وہ پاپولیرٹی ملی جس کے تحت آج وہ صحیح کرے غلط کرے اس کے پیچھے عوام ہے. اور پاکستان کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے ہم جانتے ہیں کہ وہ کیا ہو رہا ہے, مگر ہندوستان سے ایسی کوئی آواز نہیں اٹھتی. ان کا میڈیا, ان کی عوام, ان کے ادارے وہ مضبوطی سے اپنے پرائم منسٹر کے پیچھے کھڑے ہیں. کیا ایسا ماحول ہے پاکستان میں؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ جلسے, جلوس, دھرنے یہ تو شو کرتے ہیں نا کہ عوام آپ کے ساتھ نہیں ہے. بہت بڑا حصہ عوام کا وہ آپ پہ شک کرتا ہے کہ آپ دھاندلی کے ذریعے حکومت میں آئے ہیں. تو جب اس طرح ہوگا تو پھر آپ کی آواز نہیں سنی جائے گی. ایک سٹیٹمنٹ گزری تھی کہ مجھے یہ کہتے ہوئے فخر محسوس ہوتا ہے کہ میں اس ملک میں رہتا ہوں جس کا صدر جو ہے وہ ایک باورچی کا بیٹا ہے اور ایک چائے بیچنے والا وزیر اعظم ہے. نہیں, پریزیڈنٹ اوباما نے کہا تھا کہ ہم دونوں ایسے ملکوں سے ہمارا تعلق ہے جن میں سے ایک میں وہ صدر ہے جس کا باپ باورچی تھا, اور دوسرے میں وہ پرائم منسٹر ہے جس کا. ٹھیک ہے, میں نے لکھا تھا کہ میرے نزدیک انڈیا کا جو دورہ تھا پریزیڈنٹ اوباما کا, اس کا یہ نچوڑ ہے. ہمارے ہاں یہ بدنصیبی کی انتہا ہے. انہوں نے جو موروثیت کی ماری ہوئی پارٹی تھی نا ان کی, نتھنگ اگینسٹ دم obviously, وہ انہوں نے نکر لگا دی. انہوں نے کہا نہیں ہمیں چائے, دیکھو اس بندے پہ کرپشن کا الزام نہیں, اس پہ قتل و غارت کا الزام ہوگا, کرپٹ نہیں ہے, جو اپنے ملک کے لیے بہترین آدمی. ہماری بدنصیبی دیکھو, ہمارے کہتے ہیں نا کمزاد فلانا دستکار, ہمارے یہاں بھی دستکار آئے نا. ان کے پاس پیسہ تو بھی کل کی بات ہے, اس سے پہلے دستکار لوگ تھے, محنت کش لوگ تھے, مزدور لوگ تھے. لیکن یہ بھی آتے ہیں تو کچھ اور لوگوں کے ساتھ مل جاتے ہیں. خوبصورتی یہ ہے کہ اگر کوئی اس درجے کا یہاں سے اٹھ کے اگر اوپر آئے, تانا تو نہیں ہے, باورچی ہونا یا چائے فروش ہونا یہ تو کوئی تانا نہیں ہے, پرووائڈڈ آپ کے اندر کوئی کلاس ہو, آپ کے اندر کوئی انسانیت ہو. نہ اوباما پہ کوئی کرپشن کا داغ ہے, نہ مودی صاحب پہ ہے. وہ کیا فیض صاحب کا ایک مصرع ہے, دل پہ بہت داغ بجز داغ ندامت. یہ بدنصیبی ہے. اور یہ دنیا کے کسی ملک میں تصور نہیں ہے. اگر کسی ملک میں اگر ایسا ہو کہ اس طرح سے اخباروں میں خبریں آئیں اور اس طرح سے میڈیا چیخ رہا ہو, چلا رہا ہو کہ یہ سینیٹر بک رہے ہیں اور یہاں پہ خریدا جا رہا ہے ووٹوں کو اور سارا, تو اور اس کے بعد وہ ایسے بیٹھے ہوں, یہ تصور نہیں ہے. انڈیا کے اندر ہم انڈیا کی بات کرتے ہیں, وہاں اگر یہ اسکینڈل سامنے آ جائیں کہ لوک سبھا کے اراکین کو پیسے دیے جا رہے ہیں, یہ دیکھیں کتنا بڑا ہنگامہ کھڑا ہوتا ہے اس ملک کے اندر. اور ابھی کسی نے مجھے ایس ایم ایس کیا کہ آپ یہ نریندر مودی کے کپڑوں کی نیلامی کے بارے میں کہیں. نریندر مودی ہمیں جیسا بھی لگے
لگے اپنے ملک کے اندر جا کے دیکھیں، اس کی بہت عزت ہے. وہ ایک ٹی بوائے ہونے پہ فخر محسوس کرتا ہے اور اس معاشرے میں ایک ٹی بوائے کی حیثیت سے اس نے کام شروع کیا اور آج وہاں کا وہ وزیر اعظم بن گیا اور طاقتور وزیر اعظم بنا. اور وہ فخر کرتا ہے اس بات کے کہ میں وہ یہ نہیں کہتا میں فلانے کی اولاد ہوں اور میں فلانے جو ہے وہ میرے باپ دادا نے انگریزوں سے وفاداری کر کے اور زمینیں خریدی تھیں اور اس کے ان کی لی تھیں، خریدی کیا